السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ جانتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ آج وہ دن ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے ہیں۔ 2 دن ہیں ہفتے میں ایسے جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں، ایک منڈے اور ایک تھرسڈے، پیر اور جمعرات۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بخش دیتا ہے، سوائے اس کے کہ جس کے دل میں کینہ ہو اپنے بھائی کے لیے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور کینہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کینہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اِل فیلنگز ہو، برائی ہو دوسرے کے بارے میں، برے جذبات ہو دوسرے کے بارے میں، یہ کینہ ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جب کوئی لوگ کچھ بھی برا کر لیں یا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کریں یا ہمارا کوئی حق مار لیں تو ایک کینہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی نے اگر ہمیں ہرٹ کر دیا تب بھی ایسا ہوتا ہے، کسی نے اگر ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دیا تب بھی ایسا ہوتا ہے، ایک کینہ سا آ جاتا ہے۔ اور پھر ہم اس چیز کو لے کر ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر ہم کبھی اس کو نکالتے نہیں ہیں دل سے، درگزر نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس یہ بات لے کر آتے ہیں کہ ہم نے کسی کو معاف کر دیا لیکن ہمارا دل نہیں صاف ہوتا، تو دل کو صاف کیسے کریں؟ کیا دل کو صاف کرنا ضروری ہے؟ پڑا رہنے دیں ویسے ہی گندا؟ لیکن کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو صورتوں کو تو نہیں دیکھتا کہ ہم نے کس قدر اپنے آپ کو خوبصورت سجایا سنوارا ہوا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا، اس نے تو ہمارے دل دیکھنے ہیں، اور دل گندے پڑے ہوئے ہیں۔ رمضان میں داخل ہو کے بھی دل گندے ہیں، تو کیا کریں؟ اور کیا یہ اتنی محنت کرنے کی کچھ ضرورت بھی ہے؟ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محنت جس نے کی وہ کیا پائے گا؟ جنت۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا تو وہ آ رہا ہے، اور ایک صحابی ہیں وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم بات فرمائی، اور تیسرے دن بھی صحابہ کو بڑا تجسس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا ایسا کام خاص کرتے ہیں کہ جس سے ان کو یہ بشارت مل گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارت ملنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ تو ایک صحابی ان کے گھر پہ گئے رہنے کے لیے، اور ان کو واچ کرتے رہے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ جب انہوں نے ان کے گھر پہ رہ کے دیکھا کہ یہ تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کر رہے، تو ان سے پوچھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، لیکن میں نے آپ کے گھر میں رہ کے دیکھ لیا، آپ تو مجھے کوئی ایسا عمل نہیں نظر آیا کہ جو آپ کے اندر کوئی خاص ہو، کیونکہ صحابہ سب کے سبھی بڑے پائے کے تھے، عبادت میں وہ کوئی کم نہیں تھے۔ تو جو صحابی تھے وہ فرمانے لگے ہاں میرا ایسا تو کوئی خاص کام نہیں ہے، یعنی عام جو سب کی نماز روزہ، سب کا تہجد سب کی جو ہوتی ہے ویسے ہی ہے، لیکن صرف ایک کام ہے جو کہ میں کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں ہر ایک سے، یعنی کسی کے بارے میں بھی کوئی برائی ہے دل کو صاف کر لیا، اسی دن اپنے دل کی صفائی کر لیں، بہت جمع نہیں کیا۔ اور جب دل کو صاف کر لیں تو اس کے بعد پھر انسان ہر جگہ بیٹھ کے اسی بندے کی وہی برائیاں وہی باتیں نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے دل صاف کر لیا، بھلانے کی کوشش کرے گا۔ جتنی ریپیٹیشن ہوگی ظاہر ہے بھول تو نہیں سکتے پھر۔ تو میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں ہر رات، اور اسی وجہ سے کہ ان کا دل
کینے سے پاک تھا، غل سے پاک تھا، تو ان کو یہ اتنی بڑی بشارت مل گئی۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو لوگوں میں گھل مل کے نہیں رہتا اور نہ ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے۔ یعنی کسی نے اب ذرا سا کچھ کہہ دیا نا تو بس ہم نے فوراً موڈ آف کر لیا، اب نہیں ہم نے اس سے ملنا، بھائی میں تو اب اس سے بات ہی نہیں کروں گی۔ اور یا آپ مسجد میں مثال کے طور پہ آئے، آپ کو کسی نے دو چار سنا دی، کچھ برا بھلا کہہ دیا، کچھ چیزیں آپ کو پسند نہیں آئیں، تو اب آپ نے کہا کہ بس ہم نے تو نہیں، اب آیا ہی نہیں کرنا، بس اب مسجد ہی نہیں آیا کرنا۔ اور فلاں کے پاس میں گئی تھی تو اس نے مجھے یہ سنائی تھی تو میں نے تو اب اس سے ملا ہی نہیں کرنا۔ یا گھر میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو موڈ آف کر کے اتنا آف رکھا موڈ کہ بس بات ہی نہیں کرنی اب میں نے، اب تو میں نے توبہ کر لی، اب تو میں نے بات ہی نہیں کیا کرنی، اب تو میں نے ایسے کرا کرنا۔ نہیں، یہ نہیں کریں۔ دیکھیے یہ بڑا مشکل کام ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کی اذیتوں پہ صبر کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ بہتر ہے بجائے اس سے کہ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ تو بہت ہی ایزی ہے نا، نہ ملیں گے نہ کسی سے بات کریں گے، منہ بسورے رکھیں گے، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد یہی ہوگا کہ انسان ظاہر ہے تو جو ایسا موڈ رکھے گا ایسے انسان کے ساتھ کوئی ملنا بھی نہیں چاہے گا، کوئی برتنا نہیں چاہے گا ان کے ساتھ۔ تو جب ہمیں کسی سے اذیت پہنچے تو نہ تو ہم ایسا کر لیں کہ ہم نے توبہ کر لینی ہے، آپ کبھی کسی سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے ملنا جلنا ہی بند کر دینا، ہم نے ان کے ساتھ اب کوئی تعلقات ہی نہیں رکھنے۔ اور ایسا اکثر خاندانوں میں بھی ہوتا ہے کہ اس قدر زیادہ ایک دوسرے کی باتوں کو سیریس لے لینا کہ اس کے بعد بس کٹ آف کر دینا، اور پھر اس کے بعد بس تعلقات ختم کر دینا۔ اور آپ دیکھتے ہیں قطع رحمی کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی قطع رحمی کی وجہ سے آپ دیکھیں آج کل آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں بھائی نے بھائی سے منہ موڑا ہوا ہے، چچا پھوپھی ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، خالہ ماموں کے ساتھ نہیں ہے، کہیں کسی کے ساتھ، مطلب رشتوں کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا۔ اور کہیں معافی تلافی کا نوبت آ ہی جائے تب بھی دل سے ہم نکالتے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہم نے رمضان میں میک شور کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دل سے نکالیں تاکہ ہماری بخشش ہو سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم بھولنے کی کوشش کریں ان باتوں کو۔ ظاہر ہے شیطان تو نہیں بھولنے دیتا، وسواس ڈالتا ہے، لیکن کیا ہو جائے گا، کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کر چکا ہے، تب بھی اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ یہ دنیا فانی ہے، چھوٹی سی ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، اس نے بھی چلے جانا ہے، اور آخرت کے اندر یہ چیزیں جو میں نے اپنے دل کے اندر سنبھال کے رکھی ہوئی، یہ گند میرا سامنے آئے گا تو کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو میں یہ کیسے دکھاؤں گی۔ اور دوسرے یہ کہ دیکھیں اگر میرے ساتھ کسی نے اتنا برا کیا ہے کہ میں سوچتی میں اس کو کبھی معاف ہی نہیں کر سکتی، تو اس نے جو برا کیا وہ میرے ساتھ نہیں، کہ اس نے اپنے ساتھ برا کر لیا، اب کیا ہے وہی اس کو خود بھگتے گا جو اس نے کیا، میرا کچھ نہیں جاتا ایز لانگ ایز میں اپنا اخلاق صحیح رکھوں، میں انتقامی کاروائیوں پہ نہ اتر آؤں، اور میں قطع رحمی نہ کروں اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کہاں کہاں ایسے تعلقات ہیں، خاص طور پہ خاندانوں میں جو ٹوٹے ہوئے ہیں اور بہت بہت عرصے سے بات چیت نہیں ہو رہی، دل دکھائے ہوئے ہیں کسی نے، یا کسی نے کچھ ایسی باتیں کی ہوئی ہیں جس کی وجہ جو مجھے ہرٹ کرنے والی تھی، یا میرے گھر کو توڑنے کی کوشش کی، یا کچھ بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اور رشتہ دار ہیں تو دوبارہ جوڑ لیں، ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں۔ اگر کوئی ویسے ہی مسلمان ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، ہمسایوں میں ہیں، یا روز ملنے جلنے والے ہیں، تو سلام دعا شروع کر دیجئے۔ اگر کوئی وہ دور کے کہیں تھے تو ٹھیک ہے، جب کبھی ملیں گے تو آپ ان کے ساتھ سلام کر لیں، اور بہتر آپ دونوں میں سے وہ ہوگا جو سلام میں پہل کر لے گا۔ تو اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج کی دعا بھی میں اسی بارے میں بتاؤں گی تاکہ ہمارے دلوں سے جو یقینیں ہیں نا یہ ختم ہوں،
اور ہم اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کریں کہ وہی ہمیں مدد کرے گا تو ہمارے دل صاف ہو سکتے ہیں. شاید ہمارے اپنے کرنے سے اگر نہیں اتنا فائدہ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کسی نیکی کی توفیق نہیں انسان کو مل سکتی. ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں گے. ہم اپنی نمازوں کو دیکھ رہے تھے اور نماز میں ہم سورہ فاتحہ تک پہنچے تھے کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس سورہ میں ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ جو مغضوب کا اور ضالین کا راستہ ہے، جن میں سارے لوگ مشرکین بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ کو ان پہ بھی غضب ہے اور ان کے اوپر بھی لعنت ہے، اور کافروں کے اوپر بھی، ان کے راستے پہ بھی نہ لے کے جانا، یہود و نصارہ کے راستے پہ بھی نہ لے کے جانا، ایسے سارے لوگوں پہ جن کا پہ اللہ تیرا غصہ ہوا، یا جو اپنے راستے سے بھٹکے میں، اللہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، بھٹکنے سے بچا لینا، صراط مستقیم پہ ہی چلانا. تو چاہے اب ہم نماز پڑھ کے اٹھے ہیں، تو چاہے ہم نے کتنی بھی دعا کی ہے، لیکن اب واقعی ہمیں ان کے طریقوں کو ناپسند کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس راستے سے بچنا چاہتے ہیں. ان کے لائف سٹائل کو نہیں اپنانا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ہم ویسے تو یہود اور ہنود کو کہ برا بھلا کہتے رہیں اور ناپسند کرتے رہیں، وہ ایسے ہیں، لیکن جب ہماری ڈریسنگ ہو، جب ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں، یا جب ہماری شادیاں ہوں، یا جب ہمارے اور طریقے معاملات ہوں، تو وہ سب ان کی طرح کے ہوں، ہمارا رہن سہن بھی ان کی طرح کا ہو. تو پھر ویسی تو ہم نے زندگی نہیں گزارنی نا، اس کے لیے تو ہم نے دعا نہیں کی ہے. لہٰذا پھر ہم اپنے اندر شوق بھی رکھیں صراط مستقیم پہ چلنے کا. اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اکثر اس کے بعد ہم ایک سورت پڑھتے ہیں، اور وہ ہے سورہ اخلاص. ویسے تو آپ قرآن کریم میں سے کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کیجئے کہ آپ سیکوینس میں پڑھیں. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر سیکوینس مد نظر رکھا جائے تو بہتر ہے. یعنی جو قرآن پاک میں پہلے ہیں وہ پہلے سورت پڑھ لیں. یہ نہیں کہ سورہ ناس سے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی اور اگلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں. تو پھر آپ کو جب پتہ ہے سورہ فلق پہلے ہے قرآن میں، تو پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں، دوسری میں سورۃ الناس پڑھ لیں. اور جو سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں تو یہ اتنی پیاری صورت ہے، اتنی پیاری صورت ہے. بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ مسجد قباء کے امام تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد پھر سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جو بھی سورت پڑھنی ہوتی تھی وہ پڑھ لیتے تھے، یا جہاں سے چاہتے تھے قرآن پڑھتے تھے. تو ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس سورت کو ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، پھر ساتھ دوسری سورت ملاتے ہیں، تو یا تو آپ صرف اس سورت کو پڑھیں یا چھوڑ دیں، یعنی یا پڑھیں ہی نہ، یہ سورت صرف دوسری سورت پڑھ لیں، یا پھر آپ صرف اسی سورت کو پڑھ لیں، دوسری سورت ہی پڑھ لیا کریں یا یہ پڑھ لیا کریں. انہوں نے جواب دیا، میں تو جس طرح کرتا ہوں اسی طرح کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، نہ چاہو تو نہ رکھو. اب ان کو یہ بات بھی بڑی مشکل لگی، کیونکہ ان صحابی سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں تھے، تو ان کو یہ بھی نہیں گوارا تھا کہ یہ امامت چھوڑ لیں اور کوئی اور آئے. تو ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا. آپ نے انہیں امام صاحب کو بلا لیا کہ آپ کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں پہنچا دے گی. تو یہ سورت وہ ہے جو جنت میں لے جانے والی سورت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے اس کے اندر. اسی وجہ سے ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے، تو صبح کے وقت اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ دیکھے تو ساری رات بس یہی وہ سورت دہراتا رہا. یعنی اس نے سوچا کہ یہ تو ہلکی سی سورت ہے، اس کا کیا. تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت ایسے نہیں ہے، یہ مثل تہائی قرآن کے 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. 1/3 قرآن کی، کیونکہ 1/3 قرآن توحید ہی ہے نا، تو 1/3 قرآن کے برابر ہے. اتنی، یعنی ایک طرف قرآن کا تہائی اور ایک طرف یہ ایک سورہ مختصر سی.
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ابو ہریرہ تھے، تو آپ نے ایک شخص کو اس صورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی اس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتائے تھے کہ جو ان کو ایمان کے ساتھ کر لے گا نا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت میں، اور جس حور کے ساتھ جنت میں چاہے گا اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ ان میں ایک کام یہ تھا 10 دفعہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ دوسرا ایک کام تھا اپنے قاتل کو معاف کر دینا، اور تیسرا ایک تھا کہ پوشیدہ قرض ادا کر دینا، یعنی کسی کا قرض ہے کسی کے اوپر، اس کو چپ کر کے ادا کر دیا، پتہ بھی نہ چلا۔ اور کسی نے کسی کے پیارے کو قتل کیا، اس کے قاتل کو معاف کر دینا۔ تو یہ 3 کام تھے، لیکن ان میں سب سے آسان کام دیکھیں جس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انسان کو جنت میں محل اللہ تعالیٰ تعمیر کر دیتا ہے اس کے لیے، جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ اور رات کو بھی یہ پڑھنی چاہیے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی ہیں، مسند احمد میں روایت ہے کہ عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے پڑھ۔ میں چپ رہا، آپ نے فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح شام 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھا کر۔ کون سی؟ سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ، یہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا یہ تجھے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہو جائیں گی کس چیز سے کافی ہو جائیں گی؟ یعنی کسی بھی نیکی سے، کوئی بھی آپ اور کوئی نیکی نہیں بھی کر سکے ہیں تو یہ کافی ہو جائیں گی۔ یا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی بھی شر سے بچنے کے لیے یہ کافی ہیں، اور حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ اور ایک لفظ کیا کہ نا کہ کافی ہیں، یہ ہر چیز میں کفایت کر دیں گے۔ اگر آپ تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھ پا رہے، آپ نے یہ پڑھ لیا تو یہ کافی ہو جائیں گے۔ تو اس کی بڑی بشارتیں ہیں۔ تو صبح بھی اور شام بھی 3 دفعہ حفاظت بھی ہوتی ہے اس سے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جادو کے اس میں آ جاتے ہیں، وہ جادو ان پہ ہو جاتا ہے، تو یہ صورتیں اس سے بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا، آپ 3 دفعہ سے زیادہ پڑھ لیں، اگر 10 دفعہ، تو پھر تو جنت میں ایک محل آپ کے لیے تعمیر ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے، تو آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے دینے والا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تھکتا تھوڑی ہے دے کے کہ بھئی اس کے زیادہ ہو گئے تو پھر اس کو میں کیسے دوں گا، نہیں، اس کو نہیں فرق پڑتا، تو اس سے بھی زیادہ وہ چاہے عطا فرمائے۔ تو یہ صورت یعنی وہ اگر آپ کر سکیں تو یہ صورت بھی، اور اس کے ساتھ اور بھی کوئی صورت ملا سکتے ہیں، اور پھر کہیں اور سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا سیکوینس رکھنا بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر سورہ اخلاص پڑھ لی اور اس کے بعد کہیں اور سے آپ نے پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اس صورت سے محبت کریں، کیونکہ جو اس صورت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں یہی بات آتی ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا تھا، جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے سردار جو تھے وہ ہر نماز میں جو قرات کرتے تھے اس کے خاتمے پہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ یعنی جو میں نے آپ کو پہلے روایت بتائی اس میں وہ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور اس کے بعد کوئی اور سورت۔ اس روایت کے اندر ایک جو ان کے جو امیر تھے لشکر کے، وہ جو بھی سورت انہوں نے پڑھنی ہوتی وہ پڑھ کے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے اور اس کے بعد رکوع میں جاتے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ سورت اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو جا کے کہہ دو اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو جو اس سورت سے محبت کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ اور یہ سورت ہے کیا؟ قل هو اللہ احد،
اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اکیلا. اللہ الصمد، وہ صمد ہے. یعنی صمد کون ہوتا ہے؟ جیسے بے نیاز تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن صمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. وہ سب سے بے نیاز کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. صمد یہ بھی ہوتا ہے اپنی سرداری میں، شرافت میں، اپنی عظمت میں، اپنے علم میں، وہ اور حکمت اور تدبیر میں وہ سب سے بڑا ہوا ہے. اور صمد کا یہ معنی بھی ہے کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے، ہمیشہ بقا والا، سب کی حفاظت کرنے والا، جس کی ذات لا زوال ہے، اس میں کوئی زوال نہیں. اور صمد وہ بھی ہوتا ہے جو نہ کھائے نہ پیے، نہ اس سے کچھ نکلے. اور صمد وہ نور بھی ہے جو روشن اور چمک دمک والا ہو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الصمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کے مقابل نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا ہی نہیں. کفو کہتے ہیں نا برابری کو، جیسے ہمسر ہوتا ہے، ہمارے برابر کا کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں. تو بہت بڑی بات انسان کہتا ہے. انسان نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ سرداری اور شرف والا ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ حی اور قیوم ہے، وہ لازوال ہے. اس کے موت اس کو نہیں، کمزوری اس کو نہیں، اولاد سے پاک ہے، یہ بھی کہہ دیا. اور اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ عظیم سورہ ہے. اس سورت کا پڑھنا انسان کے لیے بہت زیادہ باعث اجر ہو سکتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، میں تمہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام صورتوں سے بہترین صورت بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں ان صحابی کو، اور فرمایا دیکھو عقبہ، انہیں نہ بھولنا، ہر رات ان کو پڑھ لیا کرنا. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی نہیں ان کو بھولا، نہ کوئی رات ان کے بغیر میں نے گزاری. اور یہ ایسی صورت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تھے نا تب بھی پڑھتے تھے. اور ان تینوں صورتوں کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ ملا کے ان پر دم کر کے پھر اپنے جسم پہ پھیرتے تھے. اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں، ہم ہر قسم کے اثرات سے محفوظ رہیں، تو یہ عمل بھی کریں. تو صبح شام بھی پڑھنی ہے، کہ جیسے صبح آپ فجر کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ان میں بھی ان تینوں صورتوں کو 3 دفعہ. اور شام میں پڑھنے کا مطلب ہے عصر کے بعد بھی جو آپ اذکار کرتے ہیں ان میں بھی 3 دفعہ ان تینوں صورتوں کو. اور رات کو سونے وقت بھی جب آپ بستر پہ چلے جائیں تب بھی ان تینوں صورتوں کو 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں کو اپنے جوڑ لینا ہے آپس میں، اور پھر ان پہ دم کر کے پھر جسم پہ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیر لیں، سر پہ، منہ پہ، دائیں بائیں بازوؤں پہ، اس طرح سے پھیر لیں. اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور یہی صورتیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے. لہٰذا ان کو چونکہ سب یاد کرتے ہیں اور ایسی لمبی بھی نہیں ہے، کوئی بہت دیر بھی نہیں لگتی پڑھنے میں، تو ان صورتوں کو پڑھیں. اور جب ہم نماز میں خاص طور پہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ہم یہ سمجھ کے کھڑے ہوں کہ میں اس کے آگے کھڑی ہوں جو احد ہے، جو الصمد ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے. یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ قرآن کریم میں سے کوئی حصہ بھی پڑھیں، سارا حصہ ہی بابرکت ہے، لیکن جن صورتوں کے بارے میں خاص طور پہ تلقین کی گئی ہے اور آسان بھی ہیں
اور دیر بھی نہیں لگتی، کیوں نہ ہم ان کے اوپر ذرا زیادہ فوکس کریں اور ان کو ضرور اپنی روزانہ اپنی نماز میں بھی اور اپنی اذکار میں بھی ان کو شامل کریں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی، وہ یہ کہ آج کل چونکہ سحری اور افطار کے لیے ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے بعد خاص طور پہ خواتین اس سارا جو اہتمام ہوتا ہے اس کو سمیٹنے میں ہی اتنا دیر کر دیتی ہیں کہ مغرب کی نماز ڈیلے ہو گئی، پہلے تو افطار کرنے میں ڈیلے ہوا، پھر اس کے بعد سمیٹنے کہ نہیں میں صفائی کر کے ہی جا کے پھر ایک دفعہ ہی پڑھوں گی، آرام سے پڑھوں گی، تو پھر میرا دھیان رہتا ہے ادھر ادھر، تو اس لیے میں تو سمیٹ کے ہی جاؤں گی، تو اس میں اتنی دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کی مغرب تقریباً قضا کے قریب ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے افضل وقت نماز کا کون سا ہے؟ جو اول وقت ہے، وہ بیسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد اس کے مارکس گھٹتے چلے جاتے ہیں اس نماز کے۔ اور فجر میں بھی ایسا ہے، فجر میں چونکہ ہم نے سحری بنائی ہوتی ہے، اب فجر کی اذان ہو گئی، سب سحری کر کے اٹھے ہیں، تو اب اس کے بعد روزہ بند کرا، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا، اور پھر ہم نے کچن صفائی کرنا شروع کر دی، سمیٹنا شروع کر دیا، اور کہا کہ اچھا ہم پڑھ لیتے ہیں، اتنے کرتے کرتے بھی تھوڑا باہر روشنی ہونے شروع ہو گئی، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ کہیں بھاگے نہیں جاتے برتن، کہیں نہیں کچن جا رہا، وہیں پہ ہے، ہم آرام سے فجر ادا کریں اور ہم آرام سے مغرب ادا کریں اور ہم سکون کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے بعد بھی کچن صاف ہو سکتے ہیں۔ تو فجر کو خاص طور پہ اور مغرب کو خاص طور پہ ہم اپنے وقت میں پڑھیں، کیونکہ اس وقت ذرا ڈسٹربنس زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ کھانا وانا سب نے کھایا تو سب چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہے، اور جو بھائی بہت زیادہ صفائی مینیک ہوتے ہیں ان کو چین نہیں آتا، وہ کہتے ہیں نماز تو چاہے ڈیلے ہو جائے لیکن میری صفائی نہ ڈیلے ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فجر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، خاص طور پہ آگے ویکینڈ آ رہا ہے، چلو کسی نے جاب پہ نہیں جانا، بچوں نے اسکول نہیں جانا، تو ہم آرام سے بہت اپنے یعنی تسلی کے ساتھ اپنے اذکار کریں۔ یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، وہ اذکار کریں، اور اذکار کے اندر ہی یہی جو آج میں نے آپ کو بتایا یہ ذکر بھی ضرور شامل کریں، آیت الکرسی بھی، اور یہ تینوں صورتیں بھی، اور بھی حفاظت کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے 4 صفحے تو ہر نماز کے بعد ہی پڑھنے، تو وہ ہم نے 4 صفحے پڑھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہم نے اپنا پارا مکمل کرنا اس کو شروعات کر لیا، اور ہم وہیں پہ بیٹھے رہے اور یہ سب کرتے رہے اس وقت تک کہ جو آپ کے پاس فون وغیرہ میں بھی اب پتہ چل جاتا ہے کہ سن رائز کا ٹائم کیا ہے آپ کے علاقے میں، وہ آپ سن رائز کا ٹائم دیکھیے، اور اس سے 10 سے 12 منٹ آپ کر لیں، 10 سے 15 منٹ کر لیں، کم از کم 10 منٹ، تو 10 منٹ تک آپ نے پھر کوئی نماز نہیں پڑھنی، اب آپ 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے اشراق کی، چاہے 2 نفل پڑھ لیں چاہے 4 پڑھ لیں، اور آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ ایک پورے حج اور عمرے کے برابر ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا اپنا اسکیجول بنا دیں، اس سے آپ صبح میں ہی آپ اپنے پارے کو پڑھنے سے فارغ ہو گئے کیا، اور اس کے بعد آپ اٹھ کے جو بھی آپ نے کام کرنے ہیں اپنا سمیٹنا ہے، کچن سمیٹ کے، اور پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں، کیونکہ آپ کافی پہلے سے اگر تہجد سے اٹھے ہوئے ہیں بہت پہلے سے، تو آپ اس کے بعد سحری اور اس کے بعد فجر اور اس کے بعد اشراق یہ سب کر کے اس کے بعد ہی پھر آپ کچن کا رخ کریں، اس سے پہلے اس طرف دیکھیں بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی جو دعا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی اپنے اندر سے غل کو ختم کرنے کی ہے، کینے کو ختم کرنے کی ہے، اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اہدی قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے اس کو، میرے دل کو سیدھا کر دے، اس کو ہدایت مل جائے گا۔ دل ہی تو قابو نہیں آتے، پتہ بھی چل جاتا ہے ان کاموں کا کہ کون کون سے کام اچھے ہیں، لیکن دل ہی مانتا نہیں ہے، تو اللہ دل کو ہدایت دے دے۔ وسدد لسانی، اور اللہ میری زبان کو درست کر دے، سب سے زیادہ انسان کے گناہ اس کی زبان کے ہوتے ہیں،
میری زبان کو درست کر دے یا اللہ، اس کو سیدھا کر دے، اس کو صحیح کر دے. اور لوگوں کو جو ہم ہرٹ کرتے ہیں وہ بھی زبان سے کرتے ہیں. ہم چولیاں غیبتیں بھی زبان سے کرتے ہیں، جھوٹ بھی زبان سے بولتے ہیں، ہم الزام تراشیاں بھی زبان سے کرتے ہیں، ہم تانے بھی زبان سے دیتے ہیں، ہم طنز بھی زبان سے کرتے ہیں، ہم شو آف بھی زبان سے کرتے ہیں، ہم تکبر کے کلمات بھی زبان سے نکالتے ہیں، ہم گالیاں بھی زبان سے دیتے ہیں، ہم لعنتیں بھی زبان سے کرتے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا بھی زبان سے کہتے ہیں، اور ہم فضول باتیں یا کوئی بے حیائی کی باتیں وہ بھی زبان سے ہی کرتے ہیں. تو زبان بہت سارے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. اگر یہ تو زبان صحیح نہ ہوئی تو اتنے گناہ صرف ایک یہ زبان ہی ہے جو کرنے کے لیے کافی ہے. ایک یہ زبان ہی کافی ہے انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے، کیونکہ اتنے سارے گناہ صرف اس ایک آرگن سے ہوتے ہیں. باقی آرگنس ہمارے جو لمبز ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ان سے وجود میں آنے والے گناہ نا تھوڑے کم ہیں، مگر زبان سے وجود میں آنے والے گناہ بہت زیادہ ہیں، جن کی میں نے تھوڑی سی آپ کو مثال دی. یہی زبان اللہ کا ذکر کر کے کہاں سے کہاں تک ہمیں درجات میں پہنچا سکتی. یہی زبان کلمہ طیبہ پڑھ کے کسی کو اسلام میں داخل کر سکتی، اور یہی زبان کفر بول سکتی ہے اور شرکیات بول سکتی ہے اور برائی کے اور گناہوں کے کام کر سکتی ہے، اور کئی ایسے کام کر سکتی ہے جو کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کوئی ایسی بات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی برائی کی باتیں کر سکتی ہے جو اس کو جہنم تک لے جا سکتی ہیں. اسلل سخیمۃ قلبی، اور اے اللہ میرے دل کے کینے کو دور کر دے. میرا دل کینے سے جو بھرا پڑا ہے، معاف ہی نہیں کرتا کسی کو، کبھی نہیں معاف کرتا. دل کے اندر پتہ نہیں کتنے گند بھر بھر کے ایک پائل جمع ہو چکی ہے، ایک ڈھیر لگ چکا ہے. یا اللہ تعالیٰ کینے دور کر دے کہ میرا دل صاف ہو جائے، اتنا صاف کہ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے قابل ہو. قلب سلیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، اس کینے کو دور کر دے. اور آج کا ذکر جو ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ذکر ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جب آپ نا کسی نیکی کو کرنے کے قابل نہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا کہ مجھ سے نہیں ہو رہی، میں بے بس ہو رہی ہوں، یا گناہ چھوڑا نہیں جا رہا اور میں بے بس ہو رہی ہوں، اللہ میں کیسے چھوڑوں، دل بھی کرتا ہے چھوڑنے کا، نہیں چھوڑا جا رہا، تو پھر کہا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی نیکی کی توفیق یا گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت میرے اندر نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ تو ہی ہے اگر توفیق دے دے. ہم تو ذرا سا بھی کام کچھ نہیں کر سکتے نیکی کا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملے. اور برائیاں کہاں ہم سے چھوٹتی ہیں، یہ تو نشے کی طرح ہمیں لگ گئی ہیں، اس کی لت لگ گئی بھی ہے برائیوں کے، خاص طور پہ زبان کی برائیاں ایسی لت ہے جو انسان اس کے اندر لگ جائے نا تو پھر اس سے چھوٹتی نہیں ہے. تو یا اللہ تعالیٰ میری یہ برائیاں یہ ساری مجھے طاقت نہیں ہے، اللہ تو ہی ان کو مجھ سے دور کر دے. تو یہ انسان اپنی دعاؤں میں شامل رکھے، اس کو دعا کو کرتا رہے، اور اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ لے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.